بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی یہ کچھ ہی دنوں میں آپ نے ایک پاکستانی اداکار حمیرہ اصغر کراچی کے اندر فلیٹ کے اندر فوت ہوئی، اس کی خبریں آپ نے پڑھی کہ اس کے ساتھ معاشرے نے بھی اور اس کے اہل و عیال نے بھی، گھر والوں نے بھی لا تعلقی کا اظہار کیا۔ وہ دنیا سے جانے سے پہلے ایسے 10 لوگوں سے رابطہ کرتی رہی اور مدد کی اپیل کرتی رہی۔ وہ کون تھے 10 لوگ؟ وہ آپ کے گوش گزار کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر وہ ایسے کیوں مری، ایسے کیوں اس کی زندگی کا خاتمہ ہوا، اور وہ ایک ہی فلیٹ کے اندر 10 مہینے تک اس کی لاش، اس کی میت ایک کمرے کے اندر پڑی رہی۔ یہ سبب کیوں بنا اور کیسے سبب بنا؟ اداکارہ حمیرہ اصغر جو دنیا کی تلاش میں، دنیا کے حصول کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے گھر سے نکلی دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ دنیا کے عیش و آرام بھی دیکھے، سارا کچھ دیکھا، مگر کیا وہ وجہ بن گئی کہ حمیرہ اصغر نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا؟ طبیعت خراب ہوئی، ہارٹ اٹیک ہوا، کیا ہوا؟ کہنے والے کہتے ہیں اس بیچاری نے اپنے کپڑوں کو ایک بکٹ میں ڈالا ہوا تھا، ٹب میں ڈالا ہوا تھا دھونے کے لیے، کہ 9-10 مہینوں سے وہ کپڑے اسی صرف والے پانی میں بھیگے رہے، اور وہ اس کے اندر کپڑے جو ہے نا وہ کٹنا شروع ہو گئے، اور 9 سے 10 مہینوں سے وہ لاش اس کی وہیں پہ پڑی رہی۔ کیا وجہ بنی؟ کیوں کسی کو اس کے بارے میں اطلاع نہ ہوئی؟ کیا اتنا ہی انسان بے حس اور بے قدرہ ہو گیا؟ اگر ماں باپ نے ہی لا تعلقی کا اظہار کیا تو بہن بھائی بھی تو دوسرے تھے نا۔ مگر یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کا جو قانون ہے وہ برحق ہے اور سچا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تمہاری زندگی تم تقدیر میں لکھوا کر کے لے آئے ہو، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کہتے ہیں تم بچپن میں ہو، لڑکپن میں ہو، جوانی میں ہو، بڑھیپے میں ہو، جس عمر میں جہاں مرضی ہو اور جس جگہ پہ مرضی رہ رہے ہو، اور پتھروں کے محلات میں رہ رہے ہو، سمندر کی تہ میں رہ رہے ہو، پہاڑوں کی غاروں میں رہ رہے ہو، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگو، تکونوا یدرککم الموت، تمہیں موت پا لے گی، تمہیں موت آ جائے گی، کیونکہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، فیصلہ ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز فنا ہو جانی ہے، ختم ہو جانی ہے، نیست و نابود ہو جانی ہے، اور باقی رہنی ہے تو اللہ رب العزت کی ذات باقی رہنی ہے۔ ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، مالک کائنات کی ذات باقی رہے گی، اس کے علاوہ ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ کیا اتنی بے حسی کہ وہ جو 10 لوگ جن سے حمیرہ اصغر نے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور مدد کی اپیل کی، مجھے آپ لوگوں سے تعاون چاہیے، پہلے السلام علیکم کہا، اس کے بعد جو ہے ہیلو لکھ کے جو ہے نا اس نے آگے بات چلائی کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، کہ نہ ہی اس کے بھائی نے اس کی بات سنی۔ 9-10 مہینوں میں وہ شخص وہ بھی تھا ان کے اندر شامل تھا، اس کا بھائی، سکا بھائی شامل تھا، سکے بھائی نے بھی اس کی بات نہیں سنی۔ ایسے لوگ ہو گئے، کہاں گئی انسانیت؟ آج انسان درندہ بن چکا ہے، بھائی بھائی کا بغض، کینہ، حسد اور اپنے اندر انانیت رکھتا ہے، بھائی سے غصہ کھاتا ہے، بھائی کے ساتھ فسن و فساد سارا کچھ، اور ماں باپ کی بے ادبیاں، یہ ساری چیزیں، اور انسان کو تو انسان سمجھا ہی نہیں جا رہا۔ کیا دنیا کے اندر ایک انسان کی اپنی ہی ساری چیزیں اور اپنے احساسات رہ گئے؟ بہن بھائیوں کے کوئی احساسات نہیں ہیں۔ اگر کوئی آپ سے مدد مانگتا ہے، مدد کی اپیل کرتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کر دیتے ہیں، اور اگر آپ سے کمزور ہے تو آپ اس کے اوپر اتنا ظلم ڈھائیں، اتنا ظلم ڈھائیں۔ کیا تو مرنا بھول گیا؟
مرنا بھی ہے دوستو، ایک دن اللہ رب العزت کے پاس بھی جانا ہے۔ دیکھ لو حمیرہ اصغر اپنے گھر سے نکلی تھی دنیا کا حصول لے کے، دنیا کی کامیابی لینے کے لیے گھر سے نکلی تھی، ماں باپ کو ناراض کیا، ماں باپ نے بھی سمجھایا کہ نہیں بیٹا دنیا کے پیچھے نہیں جانا، کیونکہ ان کی شکلوں سے نظر آ رہا ہے ان کے والد محترم باریش داڑھی والے انسان ہے، اچھے انسان معلوم ہو رہے ہیں۔ لازمی بات ہے انہوں نے اپنی بچی کو منع کیا ہوگا، روکا ہوگا کہ بیٹا اس دنیا کی زندگی میں اس طرف نہ جاؤ، مگر وہ بچی باز نہیں آئی، اس طرف گئی، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی۔ دنیا میں سب سے بہترین رشتہ اور با اخلاص اور بے لوث رشتہ اور کسی بھی جو ہے وہ نفع کے بغیر والا رشتہ اگر دنیا میں ہے تو وہ ماں باپ کا رشتہ ہے، جو آپ سے بے لوث محبت کرتا ہے، کسی نفع کے بغیر محبت کرتا ہے، مگر اس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی، گھر سے باہر نکلی۔ ماں باپ تو وہ ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا قرآن پڑھ کے فرمایا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو نماز بھی پڑھتا ہے، نماز کے اندر ایک دعا پڑھتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے حصہ رکھ دیا کہ جب تو نماز کا اختتام کرے گا تو نماز کے اختتام پر اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرے گا۔ باپ تو جنت کا دروازہ ہوتا ہے اور ماں کے پاؤں کے نیچے اللہ رب العزت نے جنت رکھی ہے۔ اس عورت نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے تم بڑے ہو جاؤ یا بڑھاپے میں چلے جاؤ اور تمہارے ماں باپ جو ہیں بڑھاپے میں جا چکے ہوں اور تم پر یہ بات فرض ہے کہ ان کا تم احساس کرو، ان کے ساتھ احسان اور اچھے طریقے کے ساتھ پیش آؤ۔ آج حمیرہ اصغر نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے دنیا کے پیچھے بھاگی اور کراچی کے ایک فلیٹ میں جا کر کے دنیا فانی کو خیر بات کہتے ہوئے فوت ہو گئی، اور 9 سے 10 مہینے تک اس کی لاش پڑی رہی، کسی کو اسمیل نہیں آئی، کسی کو احساس نہیں ہوا۔ لا تعلقی یہاں تک ہے کہ وہ جو اس کے ساتھ تعلق کے ساتھ تھے اور جڑے ہوئے تھے موبائل کے ذریعے بھی، اس کی زندگی کے حصے میں بھی کسی نے بھی یہ جرت نہیں کی، یہ جسارت نہیں کی کہ دیکھا جائے کہ حمیرہ اصغر کس حال میں ہے اور کہاں ہے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ ہمیشہ دوستو بھائیوں دنیا کو نہیں مقدم رکھنا چاہیے، آخرت کو مقدم رکھنا چاہیے، اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نافرمانی کریں گے تو یہی حال سب کا ہوگا جو حمیرہ اصغر کا ہوا۔